یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ محبان علی کو، علی کے چاہنے والوں کو، علی والوں کو دبانے کے لیے، ان کو ذکر علی سے ہٹانے کے لیے حکومتوں نے، ظالم حکومتوں نے، جو ذکر اہل بیت کے مخالف حکومتیں رہیں، مشن اہل بیت کے مخالف رہیں، ان کی جانب سے بہت سی کوششیں کی گئیں۔ کبھی زہر دیے گئے، کبھی قتل کیے گئے، کبھی پس زندان ڈالے گئے علی والے۔ پتہ چل جاتا کہ یہ علی کے نام لیوا ہیں تو انہیں دیواروں میں زندہ چنوا دیا جاتا ہے۔ یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ صرف تاریخ تک ہی محدود نہیں ہے سلسلہ، بلکہ آج بھی جاری ہے۔ اگر ہم غور کریں تو بے گناہ مومنین کو زندان میں ڈالنا اور بغیر کسی جرم کے ان کو وہاں پر رکھنا، یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ ذکر علی، یہ پیغام حق آج بھی تیزی سے مسلسل بڑھ رہا ہے، اور یہ بڑھتا رہے گا انشاءاللہ۔ کوئی بھی ظلم، کوئی بھی طاقت اس کو دبا نہیں سکتی۔ اور ہماری یہ ویڈیوز کا مقصد یہ ہے کہ زمانے کو پتہ چل سکے کہ آج دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، علی والوں کو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کہ 25 نومبر کو، حال ہی میں 2 روز پہلے، ایک شیعہ عالم دین سعودی عرب سے جن کا تعلق ہے، جن کا نام شیخ عبداللہ طاہر النمر، ان کو 2 روز پہلے گرفتار کر لیا گیا ہے دمام میں، اور بغیر کسی جرم کے۔ ہوتا ہے نا، کوئی جواز ہو، کوئی جرم ثابت ہو، کوئی الزام ہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے دمام میں۔ یہ ایک شیعہ مسجد کے پیش نماز ہیں اور ایک حوزہ علمیہ ان کا ہے، جہاں پر یہ دینی تعلیم دیتے ہیں طلباء کو۔ اور ایک عجیب اتفاق دیکھیے کہ ان کا بیٹا، جس کا نام ہے مجتبی النمر، گزشتہ 5 سال سے وہ بھی جیل میں ہے، اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جرم کے بس قید میں ہے۔ وہ بھی عالم دین، یعنی بیٹا بھی عالم دین، باپ بھی عالم دین، دونوں اسیر ہیں۔ اور جرم ان کا یہ ہے شاید کہ یہ اس مسلک سے ہیں، اس مکتب سے ہیں، اس گروہ سے ہیں کہ جو اس وقت عالم اسلام میں سب سے زیادہ کردار ادا کر رہا ہے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنے میں۔ ان کی حمایت میں عملی کردار جو ادا کر رہا ہے، جو گروہ، جو مسلک، اس مسلک سے ان کا تعلق ہے، اور طاغوتی طاقتوں کو اس مسلک سے بڑی تکلیف۔ اور یہ اس قسم کا وہاں پر کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسے پہلے بھی ماضی میں بھی اس قسم کے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں۔ اور پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے، اس مسئلے پر بھی آواز اٹھ رہی ہے۔ ہم نے سوچا اس ویڈیو کے توسل سے بھی اس پر بات کی جائے کہ علامہ غلام حسنین وجدانی صاحب، کہ جن کو 7 ماہ ہو گئے ہیں سعودی عرب کی قید میں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا، اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ابھی گزشتہ روز ان کے حق میں ایک ریلی نکالی گئی گلگت میں۔ وقفے کے بعد وہاں کے مومنین یہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن ایوان بالا تک یہ آواز نہیں پہنچتی، نہ ہی کوئی سرکاری سطح پر کام کیا جاتا۔ یہ ایک افسوسناک عمل ہے اس طرح سے اگر دیکھا جائے عالم اسلام کے لیے، کہ ایک مسلک کے علماء کی اس طرح سے وہاں پر گرفتاریاں، جبکہ بات وہاں پر سعودی عرب میں ماڈرنزم کی ہو رہی ہے۔ ان کا مقصد ہے کہ دنیا کے ہر طبقے کے لوگ وہاں پر آئیں، ہر مذہب کے لوگ وہاں پر آئیں، اور جن کی اکانومی بہتر ہو۔ دوسری طرف اس طرح کا سلوک، اسے شاید مسلکی تعصب بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایک طرف تو اب بہت زیادہ وہاں پر ماڈرنزم آ چکا ہے، خواتین کی ریسلنگ، دیگر پروگرامز، اداکارائیں وہاں پر آ کے ناچ گانا، یہ سب کچھ جائز ہے۔ اور دوسری طرف ایک مکتب کے علماء کے ساتھ اس طرح کا سلوک، یہ ایک قابل افسوس بات۔ لیکن آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کہ دیکھیں، اس طرح سے طاقت کے ذریعے کبھی نظریات کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو حال ہی میں گرفتاری ہوئی ہے شیخ عبداللہ طاہر النمر، پہلے بیٹا 5 سال سے قید، اب باپ کو بھی قید کر لیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ بات طے ہے کہ یہ اپنے نظریات سے یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے کبھی بھی۔ یہاں جو دیگر وہاں پر علماء ہیں وہ بھی کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کیونکہ محبان اہل بیت تو اہل بیت کے نام پر اگر کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور یہاں پر تو علماء نے اپنے بچے قربان کر کے اپنے نظریے سے وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے، تو یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح طاقت کے ذریعے، ظلم کے ذریعے کوئی دبا سکتا ہے علی والوں کو ان کے نظریے سے، تو اس کی یہ سوچ غلط سوچ ہے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔